So Chaudhary, we're going to talk about hypertension, which is another, I would say, it's the biggest thing that people complain, and taking medication, they are fine, and sometimes when they go to the doctor, they, kind of give them like higher level of mgs, like 100 pe chale jaye, and they keep taking it and all that. کیا اس ٹائم اس سے بھی کتنے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں جو ہم ایلوپیتھک یعنی کہ انگریزی دوائی لیتے ہیں؟ بلڈ پریشر کی جو میڈیسن ہے ایلوپیتھک میں، اس کی سب سے بڑی جو سائڈ افیکٹ ہے اسپیشلی مین ہیلتھ میں بہت زیادہ ہے. ان کو سیکشول ویکنس بہت ہو جاتی ہے، ان کو ٹائرڈ فیل کرتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر کبھی لو بھی ہو جاتا ہے بہت زیادہ. اور اس کا جو ریزن ہے بلڈ پریشر ہونے کا، زیادہ ہائی بلڈ پریشر ہونے کا، ایک تو ہیریڈیٹری فیکٹر ہے جو آپ کے پیرنٹس سے آتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ایگزامپل ہے پرسنٹیج اس کی بہت کم ہے، مطلب 10-15% آئی وڈ سے، لیکن 80% سے زیادہ وہ پرابلم ہے جو کہ آپ کے انسان کے خود ذمہ دار ہے اس کا. اس میں کہ ماڈرن لائف سٹائل جو ہے، اس میں آپ نے ریسٹ نہیں کرتے، نیند پوری نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اگر آپ کو نیند جو ہے 7 to 9 آور کرنی ہوتی ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہے، کئی لوگ 6 آور بھی لے کے دے آر فریش، اور سم پیپل نیڈ 8 آور 9 آور. اگر آپ نیند پوری کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر نہیں ہائی ہوگا. اور اگر آپ نے نیند نہیں کی پوری، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو رادر دین یو ٹیک پل ایوری ڈے فار بلڈ پریشر، آپ کیوں نہیں کہ اپنا ریسٹ کا ٹائم جو ہے بڑھائیں. اور میرے کتنے پیشنٹ ہیں جو ہم ہومیوپیتھک دوا بھی ریکمینڈ کرتے ہیں اگر ان کو بلڈ پریشر ہے، تو وہ ہومیوپیتھک میڈیسن میں جو انگریڈینٹ ہے وہ اسی لیے ہیں کہ اسٹریس کے لیے اور نیند کے لیے. ابھی نیند کا مسئلہ ہے، ابھی کئی لوگوں کو نیند نہیں آتی، وہ ایک الگ پرابلم ہے، وہ پھر اس کی اور دوائی لیتے ہیں. جی بالکل. یا ایک یہ پرابلم ہے کہ نیند کے آتی ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، آپ کو اپنے اتنے ساری لسٹیں بنائی ہوئی ہیں کاموں کی کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اننیسیسریلی آپ جاگ رہے ہیں، اور پھر ایک عادت سی ہو جاتی ہے. اور صبح آپ کو کہیں کام پہ جانا ہے یا اسکول جانا ہے یا پڑھنا ہے بچوں نے، تو اس وقت ٹائم نہیں ہوتا اتنا کہ آپ نیند پوری کر سکیں. تو بیٹر ہے کہ آپ جلدی سوئیں. اپنے جب بھی صبح اٹھنا ہے تو ٹائم پہ، مطلب آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے. اگر نیند پوری ہوگی تو آپ کے بہت سارے مسئلے جو ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو کہ گروتھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں نیند میں، آپ کی اور اتنی گلینڈولر ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اگر آپ پوری نیند نہیں کریں گے تو مطلب آپ کی جو یوتھ فلنیس ہے اس پہ فرق پڑتا ہے. آپ کی آنکھوں کے ارد گرد ہلکے ہو جاتے ہیں، اسکن خراب ہو جاتی ہے، آپ کا موڈ چینج ہو جاتا ہے، موڈ سوئنگز ہونے شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ نیند نہیں پوری کرتے. بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو بلڈ پریشر کو پرماننٹ ٹھیک کرنے کے لیے اس کو نیند ٹائم پہ لینی چاہیے. اپنے آپ کو تھوڑا سلو ڈاؤن کریں، ناٹ کہ ٹو مچ کام کر کے اپنی باڈی پہ، اور پھر پلز کھاتے رہو کہ نیند کی پلز کھا رہے ہیں، پھر بلڈ پریشر کی پلز کھا رہے ہیں، پھر اور کوئی پرابلم ہے اس کی دوا کھا رہے ہیں. پھر اگر آپ کو سیکشول ویکنیس ہو جاتی ہے ایلوپیتھک دوائیاں کھا کے، تو اس کی پھر پلز لے رہی ہیں، مطلب آپ کو لینی پڑتی ہے. تو یہ ساری زندگی آپ پلز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. اپنے تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنی صحت پہ، اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنے میں، ہیلدی لائف سٹائل ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی بھی دوا نہ کھانی پڑے، چاہے ہومیوپیتھک ہو، چاہے ہربل ہو، چاہے ایلوپیتھک. وائی یو ہیو ٹو ٹیک میڈیسن آل دا ٹائم؟ یو ہیو ٹو سالو دا پرابلم، اور جو وجہ ہے، جو ریزن ہے جو پرابلمس کا، اس کو ٹیک کیئر کریں. اور ہومیوپیتھک میں اسی طرح علاج ہوتا ہے کہ what is the problem, what is the disease, what's the reason of that. تو we take care of that. ریزن کو جب ٹھیک کریں گے تو آپ کا پرابلم پرماننٹ ٹھیک ہوتا ہے. Very nice. Very good information, I think, as always. And if you have any questions, you can call Dr. Chaudhary at his office. Acidity, hypertension se we goes to the little kids, which I think now abhi chuttiyan aa jayegi, and then summer shuru ho jayega, and then going back to school. And right now the kids who are in school, mothers always complain for the little kids, and unko ADD yani ki attention bahut jaldi hyper hote hain bacche. کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے اسٹڈیز پہ. اگر ان کو یہاں پہ دکھائے تو ان کا دھیان کہیں اور ہے.
تو بہت جلدی وہ اپنی جو اٹینشن جو ہے وہ کہیں اور چلی جاتی ہے. جی بالکل. ہاں جی. اس کے لیے اور بہت ہائپر رہتے ہیں جی وہ, اور بھوک نہیں لگتی. جی. تو اگر ہماری all the mothers out there, if they have any questions about their kids, you can call us in and you can ask Dr. Chaudhary. But tell us about that. جو آج کل کی جو ڈائٹ ہے اس میں شوگر کا استعمال بہت زیادہ ہے. ٹو مچ شوگر وی یوز, انکلوڈنگ سوڈاز, جوسز اور کینڈیز. جو چھوٹے بچے ہیں اگر ان کو آپ فریکوینٹلی یہ چیزیں وہ ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں گھر میں, فریج کھولا یا کینڈی کھا لی, سوڈا پی لیا, جوس پی لیا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایمٹی کیلریز تو مل جاتی ہیں لیکن جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو پھر ان کو اس وقت بھوک نہیں ہوتی. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب کھانا کھائیں خود تو ان کو بچوں کو ساتھ بٹھا کے پراپرلی بریک فاسٹ, لنچ, ڈنر کرایا کریں اور آل دا ٹائم ان کو کینڈی, سوڈا, جوسز اس طرح کی چیزیں نہ دیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا رہا اٹینشن ڈیفیسٹ, اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ جو ٹو مچ شوگری اسٹف کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے. اکثر بچے دیکھیں کہ مٹھائیاں, سویٹس, کینڈیز کھا کھا کے ان کا اتنا شوگر لیول, مطلب ایون ڈائبیٹک ہو گئے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں, مطلب اتنی شوگر انٹیک کی ہے. جلدی آج کل میں سننے میں آتا ہے کہ بچوں کو, چھوٹے بچوں کو ڈائبٹیز ہو گئی. جی بالکل. ہاں جی. تو اس کے لیے گھر میں تو یہی کر سکتے ہیں کہ شوگری اسٹف نہ استعمال کریں بچوں کو. اور ہومیوپیتھک میں کچھ ٹونکس آتے ہیں جس میں الفا ٹونک ہے, بایو ٹونک ہے, اس میں اٹینشن ڈیفیسٹ کا ایک بہت کمبینیشن آف ہومیوپیتھک میڈیسن ہے, اور اس کے علاوہ ایپیٹائٹ انہینسر ہے جو بچے جو جن کو بھوک نہیں لگتی ان کے لیے. اور بچوں کے بھوک نہ لگنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ ان کو اکثر جو لو امیون سسٹم ہونے کی وجہ سے بار بار جو انفیکشنز ہوتے ہیں, اس میں ٹونسل ہو جاتے ہیں, اس میں گلے کا انفیکشن ہو جاتا ہے, اس میں ایئر انفیکشنز ہو جاتے ہیں. تو جو جنرل ڈاکٹر آپ بچے کو لے کے جاتے ہیں, اگر انفیکشن ہو گیا تو اینٹی بائیوٹک کو لکھ دیتے ہیں, وہ اینٹی بائیوٹک کھا کھا کے ان کا اسٹمک اور زیادہ پرابلم کا ہو جاتا ہے, لیور فنکشن ہے, تو اس سے ان کو بھوک بھی مطلب نہیں لگتی. اور اکثر بچے دیکھا ہے وہ ان کی گروتھ رک جاتی ہے, اتنے وہ پراپر گروتھ نہیں کرتے بیکاز آف سو مینی اینٹی بائیوٹک کھا کھا کے, اور پھر فوڈ پراپر نہ کھانا. تو بچوں کو سنیکس کے طور پہ آپ فروٹس کھلایا کریں, جیسے ایپل کا پیس کاٹ دیا, کیرٹ ہے, کیونکہ جو بچوں کو جیسے ٹرین کریں گے آپ ویسے ہی ایزیلی کوئک چیزیں دے دیں گے آپ ان کو تو وہ بھی ایزیلی لے لیں گے, کینڈی کھا لی, سوڈا پی لیا, جوس. لیکن اگر ان کو اس طرف توجہ دیں, ان کو فروٹس, ویجیٹیبلس چھوٹے چھوٹے پیس کر کے رکھیں, ان کو دے دیا, کیوکمبر کا پیس کاٹ کے دے دیا, کیرٹ کا, ہاں تو اس میں صرف شوگر ہی ہے, لیکن اس میں جو ہے آپ کو وائٹامن بھی ملیں گے, آپ کو فائبر ملے گا, کیونکہ اسٹمک کے لیے بہت ضروری ہے فائبر. اور پانی کا استعمال بہت ضروری ہے, بچوں کو پانی پلانے کی ٹریننگ دینی چاہیے, ان کو دن میں 3-4-5 دفعہ تھوڑا تھوڑا پانی پلائیں رادر دین جوس اور کینڈی. کبھی کبھی دے دیں جوس کینڈی کو, یہ نہیں کہ بالکل ہی بند کر دیں, لیکن یہ جو ہیلتھی لائف سٹائل ہے اس کی طرف اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ کو بہت ساری بیماریوں سے آدمی بچ سکتا ہے. Okay. So that is another thing which is I think a lot of mothers complain and then they kind of get saddened about it because پھر کیونکہ they don't want کہ بچوں کو بچپن سے چھوٹی ایج سے ہی میڈیسن دینے لگیں جن کی ضرورت نہیں. اگر یہ چیزوں کا تھوڑا سا دھیان رکھیں, آئی تھنک بچوں میں غصے کا ٹینٹرم تو بہت ہوتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ if you can bypass that and you know make sure that you follow what Dr. Chaudhary said, I think ہائپر کڈ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہومیوپیتھک میں نرو ٹونکس ہوتے ہیں جو چیوبل ٹیبلٹ ہوتی ہیں, تو ان کو تھوڑا کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں, اور رادر دین کے ایلوپیتھک کی میڈیسن جو ہے پرسکرپشن میڈیسن ان کو دیں اور اس سے پھر وہ ڈراؤزی ہو جاتے ہیں, ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہوتے ہیں. لیکن ہومیوپیتھک میں بہت الفا ٹونک ہے جو امیون سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے. تو ایز اے سپلیمنٹ کے طور پہ, ایز اے پریونشن کے طور پہ اگر یہ چیزیں بچوں کو دینا شروع کر دیں, ان کے اگر جن بچوں کا گروتھ نہیں ہو رہی ان کے لیے ہومیوپیتھک میں گروتھ فارمولا ہوتا ہے, اور یہ سب میڈیسن ہربل اور ہومیوپیتھک کی وداؤٹ اینی سائیڈ ایفیکٹس کے, اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے, کسی بھی ایج میں بچوں کو دے سکتے ہیں.
اور چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اس کے 4-6 مہینے بعد ان کو جو دانت نکلتے ہیں تو اس میں ٹیتھنگ ٹیبلٹس دینی چاہیے ہومیوپیتھک کی، جو بچے کو کافی مشکلات سے بچا دیتی ہے، ہیلپ فل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ویل آلسو چودھری اب ہم بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک لے وچ آئی تھنک وی شوڈ کور ایڈلٹس، بزرگ آلسو. ہم نے بچوں بڑوں ایڈلٹس کی بات کی، بزرگ کی بات کرنا چاہتے ہیں. کئیوں کی بڑی ینگ ایج میں بھی، کئیوں کے بزرگ میں ایج میں آ کے کئی کمپلین کرتے ہیں کہ ان کی ایڑیوں میں بہت درد ہوتا ہے، ایڑیوں میں بہت درد ہوتا ہے، چلنے میں بہت درد ہوتا ہے، کئی کہتے ہیں کہ گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اوور دا کاؤنٹر میڈیسن لے کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. جی ہاں، پین کلرز اگر لے لی تو ٹھیک ہے، نہیں لی تو پھر وہ پین واپس آ جاتی ہے. کافی آئلز بھی یوز کیے ہیں. تو آپ کے ہومیوپیتھی میں، ہربل میں ایسا کیا ہے جو آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں، اور تھوڑے سے ٹپس اگر بتائیں ہمارے ویورز کو کہ وہ کیا یوز کر سکتے ہیں؟ ایڑی کے درد کے لیے بہت کامن پرابلم ہے، اور اس میں جو ایڑی کی جو ہڈی ہوتی ہے اس میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ہیریڈیٹری فیکٹر ہے آپ کی باڈی میں، انفلیمیشن ہو جاتی ہے آرتھرائٹس کی صورت میں، یا پھر لنگز میں، یا اسکن میں، یا پھر آپ کی جوڑوں میں یا ہڈیوں میں انفلیمیشن ہونے کی وجہ سے وہ پین ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی منرلز کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، ہڈیاں کمزور ہیں. اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بونز میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بونز کا تو سائز وہی ہے. اگر آپ کا 150 پاؤنڈ ویٹ ہے یا آپ کا 200 ویٹ ہے تو وہ 50 اوور ویٹ اگر ہو جائے گا تو بونز پہ وزن پڑتا ہے، اس سے گھٹنوں میں بھی درد ہوتا ہے، ایڑی میں بھی درد ہوتا ہے، بیک میں بھی درد ہوتا ہے. اور ایڑی کا درد جو ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ گھر میں ننگے پیر گھومتے ہیں، اکثر لوگ دیکھا ہے کہ وہ چپل نہیں پہنتے، تو جو ہارڈ ووڈ ہوتا ہے، فلور ہوتا ہے، ٹائلیں ہوتی ہیں، کچن میں بھی جب کام کر رہی ہوتی ہیں ننگے پیر نہیں رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایڑی پہ زیادہ زور پڑتا ہے، آپ کے وزن کا بھی نیچے سے جو فرش ہوتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے، تو اس سے بھی یہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ گھر میں رہیں تو چپل ضرور پہنیں، اور جو گھر میں کھانا وانا جو لیڈیز کچن میں زیادہ رہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ چولہے کے پاس یعنی فرش پہ پیڈ ملتا ہے، پروٹیکٹیو پیڈ، فوم پیڈز ہوتے ہیں، اس پہ پیر آپ رکھ، تو اس پہ آپ رکھ کے اس پہ بھی چپل پہن کے اس پہ کھڑے ہوں، کیونکہ آپ پتہ نہیں چلتا آپ کو لانگ ٹائم کھڑے رہ کے آپ کی ایڑیوں میں بہت زیادہ زور پڑتا ہے اور اس سے درد ہو جاتا ہے. تو یہ تو چیزیں گھر میں کرنے کی ہیں. گرم پانی کر کے شاور میں ٹب میں بیٹھے، نمک وغیرہ ڈال کے اس میں، تو اس کی مطلب سرکولیشن اس سے فرق پڑتی ہے، اور کچھ آئلز وغیرہ مالش کرنے کے لیے. ابھی ہومیوپیتھک ہربل میں کیا ہے کہ اس میں ہمارے پاس جو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں تھیرا آئل، دیٹ از ویری گڈ، ہیلپس فار پین، فار سرکولیشن. یہ تو ایکسٹرنل اپلیکیشن ہے لگانے کے لیے. اور اس کے علاوہ جوائنٹ فارمولا ہے جو کہ سپلیمنٹ ہے، اس میں کیلشیم اور ہربل، اس میں انکلوڈنگ ہلدی از ویری گڈ فار اینٹی انفلیمیشن کے لیے. اور دودھ میں ڈال کے ہلدی پی لیں اگر درد ہو رہا ہے. تو جوائنٹ فارمولا ہے، اس میں بھی کمبینیشن اس طرح کی چیزوں کا ہوتا ہے، تو یہ لینا چاہیے. ہاں جی. اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ باڈی میں بڑھ جاتا ہے، جو کہ اس کی وجہ سے پیروں کی انگلیوں میں درد ہوتا ہے، ایڑی میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہومیوپیتھی کی پراپر میڈیسن ہوتی ہے گاؤٹ فارمولے کے نام سے، تو وہ ان کو استعمال کرنی چاہیے. اوکے، وہ بس آپ کو کال کر سکتے ہیں اینڈ دین یو کین جسٹ میل اٹ ٹو دیم اف دے آر آؤٹ آف اسٹیٹ اور اینی تھنگ لائک دیٹ. جی بالکل. Thank you so much, Dr. Chaudhary, for being here and giving us such a value information about everything we talked about. I think it's a never-ending topic that we can go on and on and on. And to all the viewers, thank you so much for tuning in. If you have any questions, you can call Dr. Iftikhar Chaudhary. If he is not available, you can leave your name and number and the best time so he can call you back. And also, if you are around there, you're close by, you can even go see him. Consultation, which is absolutely free. Either you call him or you go see him. So take this opportunity and get better and get yourself a good shape. So thank you so much. We'll see you all here next week with Dr. Iftikhar Chaudhary on Homeopathy and Herbal. And this is Anchal signing off. Take care and have a good night. Namaste.